والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سب مل کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرشید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس خالق کائنات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور جامع کائنات بھی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی قوم مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر بطحا راجدار ما اوحا شاہر ما طغا معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جلوارائش مسند صدارت حضور پیر طریقت راہبر شریعت منبع معرفت شیخ کامل حضرت پیر سید آل ناصر شاہ صاحب چشتی معینی اجمیری زیدہ شرفہ دیگر گوشہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند صدارت پہ جلوہ افراز. حقیقت میں ان کی موجودگی میں مجھ گناہگار کا بولنا ان کی بے ادبی ہے. اللہ رب العزت ایسے ولی کامل کی سنگت ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستی کے ساتھ ہمارا نسبتی تعلق قائم ہے. اللہ رب العزت تا قیامت اس نسبت کو قائم اور دائم فرمائے. اور محترم جناب عزت امام بھائی محمد خالد صاحب جنہوں نے انتھک محنت فرما کے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت اس پروگرام کے صدقے سے ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت. اب آپ بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے. علماء تشریف فرما ہے، اللہ پیر صاحب تشریف فرما ہے.
ہم سارے حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. آپ خاموش بیٹھے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنا اپنا نام لازمی لکھوائیں، اپنی حاضری ضرور لگوائیں. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے اور یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے میں پھر بھی زندہ ہوں، ارے کوئی تو ہے نا جو میرا بھی خیال رکھتا ہے. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. خدا کی قسم میں ڈوبتا ہوں سمندر بھی اٹھا دیتا. اولیاء کی محفل پاک ہے. میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا اور حضور قبلہ پیر صاحب کے توسل سے. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں اور لوگ بھی مرے ہیں، لیکن قبر کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. ماجرا کیا ہے؟ صدیاں بیت چکی ہیں، معین الدین کا نام چاند کی طرح چمک رہا ہے. اور لوگ بھی مرے ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے عام لوگوں میں اور اولیاء میں. میرے جیسے جو عام لوگ ہیں نا، وہ اللہ کو مانتے ہیں. بڑا قیمتی جملہ میں آپ کو گوش گزار کرنے لگا. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. مصطفیٰ کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی نہیں مانتے. خدا کی عزت کی قسم، جو مصطفیٰ کو بھی مانے اور مصطفیٰ کی بھی مانے اسے معین الدین کہتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ اس کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کی بھی مانے اور مصطفیٰ کے خدا کی بھی مانے. اور یہ شان و شوکت جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی کہ بزرگوں کی محفل میں حاضر ہے. میں ایک جملہ آپ کو کنورٹ کر رہا ہوں. یہ جو بزرگوں کی محفل ہے نا جی، اس محفل پاک کے اندر کوئی جہنمی نہیں آ سکتا. اس محفل پاک کے اندر کوئی جہنمی نہیں آ سکتا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی جہنمی آ جائے تو معین الدین کے ذکر کی برکت سے وہ جہنمی نہیں رہ سکتا. یہ غریب نواز کے ذکر کی برکت ہے کہ جہنمی کو جنتی بنا دیتے. حضور فرید الدین گنج شکر ہیں جی، حضرت بہاؤالدین زکریا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی. خادم باہر آ کے کہتا ہے حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی سر سجدے میں رو رہے، آنسو آ رہے. کہا جا کے اسے کہو کہ فرید الدین آئے. خادم نے جا کے کہا حضور فرید الدین آئے ہیں پاک پتن سے. جو فرید کا نام سنا نا، بہاؤالدین زکریا دروازے پہ آئے. کہا بہاؤالدین کیوں رو رہے ہو؟ ماجرا کیا ہے؟ تو میں حضور وہ جو ڈیرے پہ مائی لنگر نہیں بناتے، میں نے دیکھا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہے وہ جہنمی ہے. آپ خاموش بیٹھے ہیں. حضور فرید پاک فرماتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں حضور فقیر کے ڈیرے پہ لنگر بنائے اور جہنمی رہ جائے، یہ بات فقیر کو جچتی نہیں ہے. فرمایا بہاؤالدین جاؤ اس عورت کو کہو، اس مائی صاحبہ کو کہو پانی کا برتن لائے اور مجھے وضو کرا دے. وہ عورت پانی کا برتن لے کے آئی. ادھر فرید وضو فرما رہے ہیں،
ادھر حضور فرید پاک وضو فرما رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر رہا ہے۔ جب وضو مکمل ہوا نا جی، حضور فرید پاک نے فرمایا بہاؤدین اب چیک کرو جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ نگاہ اٹھائی، عرض کرتے حضور اب جنتی ہو چکی ہے۔ فرمایا فرید کو اتنی دیر لگتی ہے جہنمی کو جنت میں لے جانے کے، فرمایا اتنا وقت لگتا ہے فرید کو، فرید جہنمی کو جنت میں بھیجے۔ اور حضور نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا پیارا نام ہے سبحان اللہ، حضور نظام پاک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک اگر کوئی مسکرا کر مجھ نظام الدین کا نام لے لے گا میں اسے بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یار جب نظام الدین کا یہ عالم ہے تو پھر معین الدین کا کیا عالم ہوگا، حضور غریب نواز کا کیا عالم ہوگا۔ وہ مقامات ربانی ایک کتاب، امام ربانی ایک کتاب ہے، اس کے لکھنے والے کی سرہنگ کے ہیں۔ وہ ایک دن حاضر ہوئے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں، مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے میں مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھا تھا، حضور غریب نواز میری طرف دیکھ کے مسکرائے۔ بڑی بات کہ آپ نے ضائع کر دی ہے۔ حضور غریب نواز کہتے میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا تو میرا بیٹا ہے۔ وہ آگے سے عرض کرتے حضور میں نقش بندی ہوں، باقی باللہ کا ہوں، میں تو آپ کا تو نہیں ہوں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے باقی باللہ کو خیرات میرے خود کو دین نے عطا کی، باقی باللہ کو خیرات خود کو دین نے عطا کی تھی۔ اب باقی باللہ کون ہے جی؟ مرید آ گیا، عرض کرتا حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فرمایا میرا جو شخص جنازہ پڑھائے گا نا جی یہ مسئلہ اس سے پوچھ لے گا۔ اب جب آپ کا انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے لیے آپ نے ایک شرط مقرر کی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی زندگی کے اندر کبھی تہجد قضا نہ ہو۔ اب ایک شخص آیا، نقاب اوڑھا ہوا ہے، آپ نے کہا جی صفے باندھو، نماز جنازہ کی نیت کرو، میں پڑھاتا ہوں۔ نماز جنازہ جب پڑھایا نا جی، اس مرید نے آگے بڑھ کے نا پکڑ لیا، حضور کدھر جا رہے ہیں؟ میرے شیخ نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھا ہے اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا۔ جب یہ بات کہی نا انہوں نے اپنا نقاب نیچے کیا، دیکھا تو باقی باللہ خود تھے، باقی باللہ خود تھے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وہ جو پڑا ہوا ہے نا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ فرمایا وہ جو پڑا ہوا ہے وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ یار جب باقی باللہ کا یہ عالم ہے تو جس سے خیرات لے کر باقی باللہ بنا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، پھر قطب پاک کا کیا عالم ہوگا، پھر قطب پاک کے پیر، چشتیوں کے شہنشاہ، چشتیوں کے دولہے حضور خواجہ غریب نواز۔ اور میں یہ جملہ ایک کہنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میری اور آپ کی مسلمانی حضور غریب نواز کے جوڑوں کا صدقہ ہے، حضور غریب نواز کے جوڑوں کی برکت ہے۔ ہند کی سرزمین پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہند کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا غریب نواز کی برکت سے لہرایا گیا۔ یہ سب کچھ غریب نواز کی برکت ہے۔ اور حضور غریب نواز کا کیا عالم ہے۔ سادھو رام آیا تھا جی، مقابلہ کرنے کے لیے آیا حضرت کا، لیکن آپ جو نا جب مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو آپ کے درویش پریشان تھے، بڑا جادوگر ہے کیا کرے گا۔ آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادھو رام آیا تو آپ نے صرف پوچھا کون ہے، فرمایا حضور سادھو رام آیا ہے۔ حضور غریب نواز کی نگاہ اٹھی، معین الدین کی نگاہ اٹھی، اور جب نگاہ اٹھی نا سادھو رام کو دیکھا، آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔
جب سادھو رام کے اوپر غریب نواز کی نگاہ پڑی نا، عطائے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، نائب مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، سلطان الہند کی نگاہ پڑی. جب نگاہ پڑی نا، قدم میں انشاء ہو گئے. وہ آیا تھا مقابلہ کرنے میں، ہر شے بھول گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے، سادھو رام کی طرف دیکھا، فرمایا سادھو رام تو مقابلہ کرنے آیا تھا، مقابلہ نہیں کرو گے؟ بول سادھو رام، کچھ بولتا کیوں نہیں؟ اب وہ پکارنا چاہتا ہے رام رام، لیکن غریب نواز کی نگاہ کا فیض تھا، وہ رام رام پکارنا چاہتا ہے، زبان پہ رحیم رحیم جاری ہو گیا. زبان رحیم رحیم کا ورد کر رہی ہے. یہ غریب نواز کا فیضان، یہ غریب نواز کے جوڑوں کی برکت ہے. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، آپ سے کسی نے سوال کر دیا، کہا حضرت اجمیر ہے، شریف کیسے بن گیا؟ اجمیر ہے، شریف کیسے بن گیا؟ پاک پتن ہے، شریف کیسے بن گیا؟ آپ خاموش ہو گئے. کچھ لمحوں کے بعد نا آپ نے سوال کیا، فرمایا جناب آپ کا مزاج شریف ٹھیک ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور ٹھیک ہے. آپ نے پکڑ لیا فوراً، فرمایا تیرا مزاج شریف ہو سکتا ہے جس قدم پہ جس زمین کے اوپر سلطان الہند کے قدم آئے، وہ زمین نہیں پاک ہو سکتی، وہ زمین شریف نہیں ہو سکتی جس کے اوپر معین الدین کے قدم آئے، عطائے مصطفیٰ کے قدم آئے. اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 برس تک مدینہ رسول کے اندر حدیث کا سبق پڑھایا. اس زمانے کے اندر جو ائمہ علماء فقہاء محدثین متفننین کا دور تھا، اس زمانے میں مدینہ رسول کے اندر حدیث کا سبق پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن غریب نواز نے اس زمانے کے اندر بھی حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا ہے. اب مجھے بتائیں آپ کے حلقہ درس کے اندر کتنے ائمہ علماء فقہاء محدثین متفننین بیٹھتے ہوں گے، کتنے درویش کامل بیٹھتے ہوں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، آپ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس مزار کو بھی دیکھیں نا، جس مزار کے اوپر بھی جائیں، کہیں نہ کہیں غریب نواز کی نسبت اسے ضرور حاصل ہوگی. یہ غریب نواز کے جوڑوں کی برکت ہے. آپ بغداد کے اندر تشریف فرما تھے، 7 آتش پرست جوگی آئے، آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی پوجا ہم کرتے ہیں. فرمایا نادانو کیوں کرتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور اس لیے کرتے ہیں، آگ ہمیں نہیں جلائے گی. فرمایا نادانو جب تک رحمان کی پوجا نہیں کرو گے، رحمان کی عبادت نہیں کرو گے، آگ تو تمہیں جلائے گی. تو عرض کرتے ہیں حضور آپ تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ کو بھی آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا نادانو مجھے جلانے کی بات کرتے ہو، معین الدین کے جوڑوں کو آگ نہیں جلا سکتی. فرمایا معین الدین کے جوڑوں کو آگ نہیں جلا سکتی، میں تو بڑی دور کی بات ہوں. جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے حضور آپ پھر ہمیں منظر دکھا دیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے خادم سے کہا کہ میرے جوڑے آگ میں ڈال دو. جوڑے آگ میں ڈالے نا، غیر سے آواز آئی. فرمایا آگ معین الدین کے جوڑوں کا خیال رکھنا، معین الدین کے جوڑوں کا خیال رکھنا. ذرا جو مالک آگ سے معین الدین کے جوڑوں کو بچا لیتا ہے، جو مالک معین الدین کے جوڑوں کو آگ نہیں لگنے دیتا، وہ معین الدین کے خادموں کو جہنم میں کیسے جانے دے سکتا؟ وہ معین الدین کے غلاموں کو جس نے معین پاک کی نسبت حاصل کی ہے، کیسے جانے دے سکتا ہے جہنم میں؟ اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، حضور کی محبت میں اس طرح فنا تھے. آپ فرماتے زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حضور غریب نواز فرماتے ہیں، آپ فرماتے زمانہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے.
لوگ شب قدر کی تلاش میں ہیں. فرمایا حسن در بندے گیس ہوئے محمد. فرمایا معین الدین ہر وقت مصطفیٰ کی زلف عنبری کی تلاش میں رہتا ہے, حضور کی زلفوں کی تلاش میں رہتا ہے. پھر جب حضور سے محبت اس حد تک تھی, فنا فی رسول تھے آپ, فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے, اور ایسے فائز تھے جب آپ کا انتقال ہوا نا جی, اس وقت کل کتب آپ کے زمانے کی جو معتبر کتب تھی, کچھ نے لکھا ہے کہ 40 اولیاء کو, کچھ نے تعداد نہیں لکھی. فرمایا سب نے خواب کے اندر دیکھا مصطفیٰ کریم اجمیر کے اندر تشریف لائے, سب نے دیکھا حضور اجمیر میں تشریف لے کے آئے ہیں. سب نے عرض کی حضور اجمیر میں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کیا کروں, آج خدا کا دوست, خدا کا محبوب آ رہا تھا, میں تو اس کی زیارت کے لیے, اس کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لایا. ذرا جس معین الدین کا استقبال کرنے, جس معین الدین کی روح کا استقبال کرنے مصطفیٰ کریم خود آ جائیں, اس معین الدین کا کیا مقام ہوگا, اس معین الدین کی کیا شان ہوگی. ہم کیا کر سکتے ہیں معین الدین کی شان بیان؟ یہ تو صرف اتنا ہے, ہم اپنی بخشش کے لیے اپنے گناہوں کے اوپر رحمت کا قلم پھیرنے کے لیے حضور سلطان الہند کا ذکر کرتے ہیں, اور یہی نسبت ہے ہمارے پاس, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ واضح ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے